بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ یہ جی صبح کا ٹائم ہے اور میں آج ناشتے میں جو ہے وہ دلیا بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا چلیں آج جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو دلیا بناتے ہیں۔ ویسے بھی گرمی بہت ہے اور اتنی زیادہ گرمی میں چائے اور یہ پراٹھے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کھانا ذرا اچھا نہیں لگتا، تو یہ ہے کہ ہلکا پھلکا ذرا دلیا ہو جائے تو ذرا طبیعت بھی بہتر رہتی ہے۔ اور ویسے بھی عید گزری ہے اور اتنے گوشت وغیرہ کھانے کے بعد، اتنی مسالے دار چیزیں کھانے کے بعد جو ہے ویسے بھی طبیعت کچھ ذرا بوجھل تھی، تو میں نے کہا چلے دلیا بناتے ہیں آج، وہ ہلکا پھلکا رہے گا۔ تو یہ دلیا جو ہے اس کو میں 2-3 پانیوں سے نکال رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جو مٹی وغیرہ ہے یا جو اس کے اوپر تنکے وغیرہ آ جاتے ہیں گندم کے، جو ہے وہ سارے نکل جائے اس میں سے اور یہ صاف ستھرا ہو جائے۔ اور پھر میں نے چولہا جلا دیا اور اب یہ اس پہ پک رہا ہے۔ جب یہ پانی میں اچھی طرح پک جائے گا اور ابل جائے گا اور اچھی طرح گل جائے گا تو پھر میں اس میں سے آدھا جو ہے وہ نکال کے کسی باؤل میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی، اور باقی جو مجھے استعمال کرنا ہوگا وہ میں سارا اس میں دودھ ڈال کے اور چینی ڈال کے اس کو میں استعمال کر لوں گی۔ یہ اس طرح جب گاڑھا ہو جائے اور بالکل ابل جائے اور نرم ہو جائے تو بس پھر یہ جو ہے بالکل تیار ہو جاتا ہے کھانے کے لیے۔ اور اس میں اب آپ دودھ ڈالیں، کچھ لوگ اس میں چکن ڈالتے ہیں اور نمک والا بناتے ہیں، اور کچھ لوگ چینی والا بناتے ہیں۔ مجھے زیادہ تر چینی والا اچھا لگتا ہے، میٹھا دلیا تو میں میٹھا ہی بناتی ہوں۔ اب یہ دلیا سارا جو تھا ابال لیا تھا میں نے، 1-2 دن میرا یہ چل جائے گا، تو میں نے کچھ جو تھا اس میں کسی دوسرے باؤل میں ڈال لیا تھا، اور باقی جو میں نے پکانا تھا، تیار کرنا تھا ابھی کے لیے، وہ میں نے اسی میں رہنے دیا تھا۔ تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ دلیے کا ہلکا پھلکا جو ہے وہ ناشتہ کیا تھا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک پروگرام بن گیا کہ چلیں کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، اور کہاں جانا ہے یہ تو میں آپ کو راستے میں بتاؤں گی کہ ہم کہاں جا رہے تھے۔ تو جلدی پھر میں نے جو ہے کپڑے استری کیے، حالانکہ ابھی کوئی پروگرام نہیں تھا ایسا کہ ہاں ہم کہیں سیر کر لیے جائیں گے یا باہر نکلیں گے، تو یہ اچانک ہی پروگرام بنا اور بس جلدی سے پھر ریڈی میڈ کھانا آیا، اور گاڑی میں جو ہے وہ کھانا وانا رکھا اور پانی رکھا اور باقی جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری گاڑی میں رکھی، اور ہم لوگ جو ہے جلدی بس سارا کام ہوا اور ہم نکل گئے۔ تو تھوڑا سا فروٹ رکھ لیا میں نے کہ چلے راستے میں بچوں کو بھوک لگی تو بچے کھا لیں گے، اور پانی زیادہ رکھ لیا تھا کیونکہ ظاہر ہے گرمی ہے اور پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو یہ پانی کی کمی نہ ہو، تو یہ چیزیں جو بھی مجھے ضرورت کی لگی وہ میں نے رکھ لی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا کیونکہ صبح جو ہے بارش ہو کے ہٹی تھی، اور ابھی بھی ہلکی جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی، راستے میں بھی بارش شروع ہو گئی تھی، تو بہت اچھا لگ رہا تھا، اور موسم بہت زیادہ اچھا ٹھنڈا تھا اور مزہ آ گیا تھا باہر نکلنے کا۔ اور ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم نے واقعی جو باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ موسم نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور بہت ہم نے انجوائے کیا۔ ہم لوگ اصل میں جا رہے تھے ایبٹ آباد، اور یہ وہاں کے راستے کے جو نظارے ہیں یہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاتی چلوں گی تاکہ آپ لوگ بھی یہ دیکھیں اور آپ لوگ انجوائے کریں کہ کتنا خوبصورت راستہ تھا، اور زیادہ تر جو نظارے تھے وہ ایسے تھے کہ دل خوش ہو جاتا تھا۔ اور ویسے بھی جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہو یا اس کو بہت زیادہ کام کاج میں سے نکلا اور اس کے بعد جب یہ اس طرح کے قدرتی نظارے دیکھتا ہے تو نیچرلی اس کی جو ہے وہ تھکان بھی دور ہو جاتی ہے، اور وہ خود ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بڑی تر و تازہ فیل کرتا ہے انسان جب وہ ان چیزوں میں قدرتی نظاروں کی طرف آتا ہے، نیچر کی طرف آتا ہے، تو بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ خیر جی، بہت خوبصورت منظر تھے، بہت پیارے مناظر یہاں کے تھے جو ہم نے دیکھے، کیونکہ ہم فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے ہیں، پہلے ہم کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، کبھی ایک آدھا چکر لگ گیا ہمارا تو لگ گیا، ورنہ ادھر آنے کا ہمارا اتفاق نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا، اور پھر یہ ایک ٹنل آ گیا تھا، وہ بھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ عام روٹین میں تو جو ہے یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ بہت اچھا لگا۔ اور اتنے فاصلے کے بعد جب اندھیرے میں سے نکلے تو باہر اور خوبصورت نظارے تھے، بہت ہی زیادہ اچھے تھے، اور موسم بالکل ٹھنڈا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈک سی ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں ہم نے کہا کہ راستے میں ایک چھلی والا آیا تو ہم نے کہا چلیں وہاں سے چھلیاں لیتے ہیں، اور گرم اس نے جو ہے ریت میں چھلیاں پکائی اور وہ ہمیں اس نے دی، بہت اچھا لگا، ہم نے چھلیاں کھائیں۔ اور اس کے بعد خیر گھومتے پھرتے رہے تو شام کا ٹائم ہو گیا، تو بچوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے نا چائے پینے کے لیے کہیں رکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ جو ہے میاں جی کے ہوٹل پہ رکے، حسن عبدال والے جو تھے ان کے وہاں پہ، ان کا بھی ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ہم رکے، ہم نے پانی وانی پیا اور ساتھ ہی ہم نے چائے کا آرڈر کیا۔ تو وہاں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان کے پراٹھے اور دال جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو بچوں نے فرمائش کی کہ یہاں کے پراٹھے
اور چائے پراٹھا اور ساتھ میں دال جو ہے وہ کھانی ہے، تو وہ بھی ہم نے انجوائے کی. اور بس سارا دن ہمارا جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہوئے اسی طرح گزر گیا، اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. اور کیونکہ ہم گھر سے نکلے ہی تقریباً 2:30-3 بجے تھے، تو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا گھومنے کا، اور بس ہم نے سمجھ لیں کہ بس جانا آنا کیا اور چکر لگایا، اور بس راستے میں جو نظارے تھے ان کو دیکھتے رہے. اور یہ دیکھیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور بہت دور دور بھی گھر ہیں، اور پتہ نہیں کس طریقے سے مینج کرتے ہیں یہ لوگ. بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فاصلہ ہی بہت ہے ایک دوسرے کے گھر میں، اور پھر پہاڑوں میں رہنا اس طرح یہ بہت ہمت والا کام ہوتا ہے. تو خیر جی، یہ چھوٹا سا ایک سفر تھا جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ بڑے خوبصورت نظارے تھے اور آپ لوگوں کو بھی دکھانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. بس ہم لوگ اسی طرح گھومتے پھرتے ہمیں شام ہو گئی اور ہم پھر ہماری واپسی ہوئی، اور یہ ہمارا چھوٹا سا سفر تھا. ہم نے بہت انجوائے کیا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی نظارے بہت خوبصورت لگے ہوں گے. کسی دن آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اب اللہ حافظ.